صحیح بخاری حدیث نمبر 22 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت و اہل النار النار، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ثم یقول اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو، فیخرجون قد اسودوا، وہ نکالے جائیں گے، ان کے جسم ایسے ہو جائیں گے جس طرح کوئلے، یعنی جل جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، فیلقون فی نہر الحیاء اب الحیات، شک کا مالک ہوں، امام مالک کا یہاں شک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا فرمایا یا حیات فرمایا۔ حیا کا معنی بارش ہوتا ہے اور حیات کا معنی زندگی ہوتا ہے، معنی دونوں کا آخر میں ایک ہی ہے۔ ان کو جب نہر حیات میں ڈالا جائے گا، فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، جس طرح ایک سیلاب کے کنارے پر ایک دانہ اگتا ہے اس طرح ان کے جسم اگیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم ترى تخرج صفراء ملتویۃ، تم نہیں دیکھتے کہ جب وہ اگتا ہے تو یلو ہو جاتا ہے، مطلب زرد رنگ کا ہو جاتا ہے، اور وہ لپٹا ہوا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ڈبل ہو جاتا ہے پھر۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ جہنم سے مسلمان ایک دن نکال لیے جائیں گے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے مجرم نہ کیوں نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے کفر نہیں کیا۔ قرآن پاک میں ہے بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ، ہاں جس نے گناہ کمایا اور اس کے گناہوں کو گھیر لیا۔ بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ ہم جہنم میں چند دیر رہیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، یعنی اس نے کفر کا ارتکاب بھی کر لیا، وہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مومن نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں کم از کم اس نے گناہ کو گھیرا نہیں، یعنی سارے گناہ کا احاطہ نہیں کیا، مطلب اس نے سب سے بڑا گناہ کفر نہیں کیا، اس وجہ سے وہ ایک دن جہنم سے نکال لیے جائے گا۔